معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ملک عزیز ہندوستان میں زندہ فرمایا، پیدا فرمایا۔ یہ ملک قدرتی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سی خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ تاریخ میں بات درج ہے کہ سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں کسی جگہ پر نہیں بھیجا، نہیں اتارا۔ اگر اتارا تو وہ اس ملک میں ہندوستان میں اتارا۔ اللہ کا پہلا نبی آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمایا اور بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں چاہتا اس کو اتارتا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کیا اور پوری دنیا میں کہیں نہیں اتارا۔ اگر اتارا تو وہ ہندوستان کا حصہ ہے۔ سری لنکا اب الگ ہو گیا، ایک زمانے میں ہندوستان میں شامل تھا۔ تو اس اعتبار سے ہندوستان تمام دیگر ممالک سے، دیگر حصوں سے الگ ہو گیا، ممتاز ہو گیا۔ آدم کی جگہ ہونے کی وجہ سے تمام زمینوں سے الگ ہو گیا ہندوستان۔ تو قدرتی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے ہندوستان کو ایک فضیلت عطا فرمائی ہے اور ہم اسی ملک کا حصہ ہیں۔ اسی ملک میں ہم پیدا ہوئے اور اسی ملک کے ہم باشندہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک کی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے اندر تہذیب رکھی ہے۔ آپ پوری دنیا کے اندر چلے جائیں، جو بات یہاں ہے وہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہے۔ اب ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ اصل ہندوستان نہیں ہے۔ اب جو ہماری آنکھوں میں منظر ہے، خوف ہے، دہشت ہے، یہ اصل ہندوستان نہیں ہے۔ یہ ہندوستان وہ ہندوستان تھا جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ سونے کی چڑیا۔ یہ ملک کتنا مالدار تھا، کتنا خوبصورت تھا کہ اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو موقع بھی دیا کہ اس ملک کی تراش خراش میں، اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنی قربانیاں پیش کریں۔ چنانچہ ہندوستان پر حکومت کرنے والوں میں 760 پر 4 سال، 700 سال جو بولتے ہیں، اس ملک پر 760 پر 4 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ 700 سال، 760 پر 4 سال تک مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے۔
جب تک مسلمانوں نے اس پر حکومت کی، سونے کی چڑیا بنتا گیا۔ اس ملک کے اندر گنگا جمنی تہذیب برقرار رہی۔ اس ملک میں جتنے بسنے والے انسان تھے، چاہے جس مذہب سے وہ تعلق رکھتے ہوں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب ہیں بھائی بھائی کے نعرے کے ساتھ وہ زندگی گزارتے رہے، اور ہمارا یہ ملک پھول کی طرح ایک گلدستے کی مثال پیش کرتا رہا۔ جس طرح ایک گلدستے میں مختلف رنگوں خوشبو کے پھول ہوتے ہیں، ہمارے اس ملک میں مختلف تہذیب و زبان والے، مختلف مذہب و ملت والے اس ملک میں بستے تھے، اور ہمارے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے اس ملک پر غاصبوں کی نظر پڑی، نحوست کی نظر پڑی، اور سن 1600 میں 1600 ابھی 2023 چل رہا ہے، آج سے 1600 میں ہمارے اس ملک میں باہر ملک سے، مغربی ملک سے، برطانیہ سے انگریزوں کا قافلہ آتا ہے۔ اور کیوں آتا ہے؟ انگریز قوم بہت چالاک ہوتی ہے، بہت مکار ہوتی ہے، بہت چالاک۔ آج بھی ان کی چالاکی، اپنے وقت کو وہ برباد نہیں کرتے، کھوج میں، ریسرچ میں وہ لگے رہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی طرح نہیں کہ ایک ہفتہ اگر کچھ کما لیا تو ایک ہفتہ بیٹھ کر عیش کی زندگی گزاریں گے جب تک وہ کمائی ہوئی رقم ختم نہ ہو جائے۔ ہمارے اندر موج و مستی ہے، بے فکری ہے، بے شعوری ہے، لیکن انگریز قوم بہت چالاک ہے، اپنے وقت کو برباد نہیں کرتی، ریسرچ میں، سرچ میں، تفتیش میں، جستجو میں لگی رہتی ہے۔ آج بھی ان کا یہی حال ہے۔ تو 1600 میں انگریزوں کا قافلہ آتا ہے تجارت کے بہانے سے ہندوستان کی خوبصورتی، ہندوستان کی خصوصیت اور ہمارے بھارت ملک کی کشش اور چاہت کو دیکھ کر، یہاں کی ترقی، یہاں کی مٹی کو دیکھ کر انگریزوں کا قافلہ 1600 میں آتا ہے تجارت کے بہانے سے کہ ہم کاروبار کریں گے۔ ایسٹ انڈیا کی کمپنی کی بنیاد رکھتے ہیں وہ لوگ کالی مرچ کے بہانے سے کہ کالی مرچ کا ہم کاروبار کریں گے۔ کچھ دنوں تک وہ کاروبار کرتے رہے، لیکن ان کی چالاکی اور دل میں جو نیت میں کھوٹ تھا، نیت میں جو فتور تھا، وہ نمایاں ہونے لگا، ظاہر ہونے لگا، اور اس انگریز کے قافلے نے دھیرے دھیرے انتظامی امور میں، حکومتی سطح پر وہ دخل اندازی دینے لگے، دخل اندازی کرنے لگے۔ انتظامی امور پر، حکومتی امور پر وہ اپنی نیتیں، اپنی نظریں گاڑنے لگے، اور جہاں جہاں جیسے موقع ملتا وہ اس میں کچھ نہ کچھ تصرف کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ چنانچہ جنوب میں کرناٹک اور مشرق میں کلکتہ، ان دونوں اسٹیٹ پر، ویسٹ بنگال میں کلکتہ اور جنوب میں کرناٹک پر ان لوگوں نے قبضہ کیا۔ اس وقت مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار بادشاہ شاہ ظفر بہادر تھے، بہادر شاہ ظفر۔ دلی کی حکومت، دلی کی سلطنت پر، دلی کی اقتدار کی کرسی پر مسلمان حکومت قائم تھی۔ تو جب انگریز اس ملک میں آئے
تو اس وقت کس کی حکومت تھی؟ مسلمان کی حکومت تھی۔ آخری مغلیہ سلطنت کے تاجدار شاہ بہادر ظفر یہ حاکم تھے، یہ بادشاہ تھے۔ اب انگریزوں کا کرناٹک پر اور بنگال کے کلکتہ پر تصرف ہونے لگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1600 کے بعد انگریز آئے اور خاموش نہیں رہے، اپنی سرگرمیاں چالو رکھی، اپنی سازشیں رچاتے رہے، اور اس وقت جو اس ملک میں رہنے والے تھے تمام باشندگان نے لڑائی لڑی، جنگیں کی، اور ان کی حکومت کی غداری کرتے ہوئے، غداری نہیں کہیں گے، ان کی حکومت کی مخالفت کرتے ہوئے ان کو یہاں سے کھدیڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ 1757 حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، 1803 میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام اور اس وقت کے جتنے تھے اکابرین، ان تمام نے ہندوستان کی آزادی کے لیے، انگریزوں کو یہاں سے کھدیڑنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے رہے۔ کوئی بیٹھے نہیں، کوئی سکون سے نہیں رہے، بلکہ سب نے جس وقت یہ ملک ہمارا غلام بنا، اس وقت کے جتنے لوگ تھے ان تمام نے کوشش کی، اور اس ملک کی جنگ کے لیے 3 دور کو یاد رکھیے۔ اصل میں ہمارے یہاں جو جلسے ہوتے ہیں، سیاسی لیڈران کی جو تقریریں ہوتی ہیں، وہ صرف آخری دور کی بات کی جاتی ہے۔ جنگ کی جو آخری لڑائی لڑی گئی 1947 یہ صرف بیان کیا جاتا ہے، لیکن جب سے جنگ لڑی گئی ہے اس پہلی اور دوسری جنگ کا تذکرہ نہیں کرتے۔ آپ کو بتاتا ہوں، پہلا دور 1752 سے لے کر 1799 یہ پہلا دور ہے۔ انگریز 1600 میں آئے، اس کے بعد 16 کے بعد 17، تو 1752 میں جنگ لڑی گئی۔ کب تک لڑی گئی؟ 1799 تک۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 1799 میں شہید ہو گئے۔ ایک دور ختم ہوا، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور 1752 تک ہمارے مختلف ہندو مسلم نے یہاں رہ کر ان کو بھگانے کی کوشش کرتے رہے، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ میر صادق کی غداری کی وجہ سے آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ تو پہلا دور 1752 سے لے کر 1799 تک، اور دوسرا دور شروع ہوتا ہے 1799 سے 1857 تک، یہ 1857 1700 یعنی حضرت ٹیپو سلطان شہید کے بعد 1857، اس کے درمیان میں خاص طور سے 1857 کی جو جنگ لڑی گئی ہے، انگریزوں نے اس کو غدر کا نام دیا ہے۔ غدر، تاریخ میں یہ سب باتیں آپ کو ملیں گی۔ 1857 کی جو جنگ لڑی گئی ہے، یہ جنگ خاص طور سے علماء کرام نے لڑی ہے، علماء کرام نے لڑی ہے، اس لیے کہ انگریزوں نے جو تعلیمی پالیسی بنائی تھی، تعلیمی نصاب جو بنایا تھا،
اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہندوستان میں ایسی تعلیم جاری کریں گے اور ایسا ایجوکیشن دیں گے کہ دیکھنے کے اعتبار سے تو وہ ہندوستانی ہوں گے، لیکن تہذیب کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے وہ انگریز ہوں گے۔ کتنی خطرناک سازش تھی کہ ہم دیکھنے کے اعتبار سے مسلمان نظر آئیں گے، لیکن تہذیب، تمدن، سوچ، خیال یہ سب انگریزوں جیسی ہوگی۔ جب علماء کرام نے دیکھا کہ اس کی یہ سازش ہے اور اس کا یہ پلان ہے اور ہمارا ہندوستان غلام ہو چکا ہے، لہٰذا ان کو یہاں سے کھدیڑنا اور ان کو یہاں سے بھگانا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے مرد مجاہد ہیں جنہوں نے ہندوستان دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا۔ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، یعنی اب مسلمانوں پر جنگ فرض ہو چکی ہے، جہاد فرض ہو چکا ہے۔ انگریزوں کو ملک سے بھگانے کے لیے، انگریزوں سے ملک کو آزاد کرنے کے لیے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے یہ فتویٰ دیا، اور اس فتوے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے اس ملک میں رہنے والے تھے تمام مسلمانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہوا۔ ہر ایک نے یہ طے کر لیا اور اپنے سر سے کفن باندھ لیا کہ اب جو بھی ہوگا ہم اپنے ملک کو آزاد کرا کر سانس لیں گے۔ چنانچہ جنگل کی آگ کی طرح یہ پورے ملک میں فتویٰ پھیل گیا، اور ادھر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، مفتی اعظم حضرت نے یہ فتویٰ دیا کہ بدیسی سامان کا بائیکاٹ کرو، بدیسی سامان کو ہم نہیں یوز کریں گے، ہم اپنے ملک میں پیدا کی ہوئی چیزیں اور یہاں کی بنائی ہوئی چیزوں سے اپنی ضرورت کو پورا کریں گے۔ باہر سے آنے والی چیزیں جس کی آمدنی انگریزوں کو جاتی ہے، ہم ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے فتوے نے ہندوستان کے مسلمانوں کو، برادران وطن کو جہاد پر ابھارا، جنگ پر ابھارا، ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے بے چین کر دیا۔ اور دوسری طرف حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے نے بدیسی سامان کو بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا، جس سے انگریزوں کی اقتصادی کمر اور مالی حالت کمزور ہو گئی۔ تو پہلا دور 1752 سے لے کر 1799 تک یہ پہلا دور، اس کے بعد 1799 سے لے کر 1857 تک، 1857 کی جنگ کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا، یعنی دھوکہ نہیں تھا، ہماری چیز تم نے لی ہے، ہم اپنی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو دھوکہ نہیں کہتے۔ انگریزوں کی حکومت کو یہاں کے لوگوں نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ انگریزوں کی حکومت کو اگر ہم تسلیم کر لیتے اور اس کے بعد بغاوت ہوتی تو اس کو غدر کا نام دیا جاتا، غداری کا نام دیا جاتا، ہم نے تسلیم ہی نہیں کی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مسلمانوں سے یہ فتویٰ دیا اور حکم دیا کہ کوئی مسلمان انگریزوں کی سرکاری نوکری قبول نہ کرے، اس کی حکومت میں شامل نہیں ہونا ہے۔ آپ غور کریں کیسا وقت رہا ہوگا جب ہمارے اکابرین، جن کا نام، جن کا کام اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے لیے زندگی جنہوں نے وقف کر دی، وہ میدان جہاد میں ہیں، وہ انگریزوں کو یہاں سے کھدیڑنے کی تدبیریں سوچ رہے ہیں۔ وہ اللہ والے، وہ ضعیف اور وہ بزرگ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم دیا تھا، وہ اپنے مصلے پر بیٹھتے، اپنی خانقاہوں میں بیٹھتے، لیکن نہیں، جب وقت پڑا تو انہوں نے میدان جہاد کو سنبھالا، محاذ کو سنبھالا، اور انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کی تدبیریں اور کوششوں میں اور قربانیوں میں لگ گئے۔ تو 1857 تک یہ دوسرا
دور ہے 1799 سے 1857 تک۔ چنانچہ جب انگریزوں نے جب یہاں حکومت اپنی ذرا مضبوط کر لی، لیکن اس کے باوجود ان کو مخالفت کا سامنا ہے۔ انگریز یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم اتنی کوششوں کے باوجود یہاں ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو پھر انگریزوں نے سوچا کہ اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ ہماری حکومت یہاں مضبوط کیوں نہیں ہو رہی ہے، مخالفت کیوں زیادہ ہو رہی ہے۔ تو جب اپنی ایجنسیوں کو بھیجا، خفیہ رپورٹروں کو بھیجا، تو یہاں کا سروے کرنے کے بعد، یہاں کی حالت کا جائزہ لینے کے بعد جو رپورٹ انہوں نے پیش کی ہے، وہ رپورٹ یہ تھی کہ ہندوستان میں تمہاری حکومت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی، مضبوط نہیں ہو سکتی، جب تک یہاں مسلمانوں کو ختم نہ کر دیا جائے۔ مسلمان سب سے زیادہ بیدار ہیں، سب سے زیادہ ان کی طرف سے مزاحمت ہے، اور یہ واقعی چیز ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ جب انگریز اس ملک میں آئے تو کس کی حکومت تھی؟ شاہ بہادر ظفر مسلمان کی حکومت تھی۔ تو مسلمان سے اس ملک کو انگریزوں نے چھینا تھا۔ تو جس کی چیز چھینی جاتی ہے، جس کی چیز قبضے میں لی جاتی ہے، جس کی چیز غصب کی جاتی ہے، اسی کو تکلیف زیادہ ہوگی، وہی مقابلہ کرے گا۔ تو انگریزوں نے یہ کہا کہ ہندوستان میں تمہاری حکومت اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک یہاں کے مسلمانوں کو ختم نہ کر دیا جائے۔ اور مسلمانوں کو پاور دینے والے، مسلمانوں کو طاقت دینے والے ان کے علماء ہیں، اور ان کے علماء کو پاور جو ملتا ہے، طاقت جو ملتی ہے، وہ قرآن سے ملتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے قرآن کو اور علماء کو ختم کرو۔ دیکھیے پلان، مسلمان سب سے زیادہ بیدار ہیں، لیکن مسلمانوں کو طاقت کس سے ملتی ہے؟ علماء سے ملتی ہے۔ اور علماء کو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن سے ملتی ہے۔ تو انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ پہلے قرآن کو، علماء کو ختم کرو، مسلمان اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ چنانچہ آپ کو بتاتا ہوں، 1864 سے لے کر 1867 تک، 1867 یعنی صرف 3 سال کی مدت میں، 1864 سے 1867 تک صرف 3 سالوں میں انگریزوں نے 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا۔ 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا۔ اس میں 50 پر 51,000 صرف علماء کرام تھے، اور 2 لاکھ قرآن کریم کا نسخہ جلایا گیا۔ 2 لاکھ مسجدوں سے نکال کر، مسلمانوں کے گھروں سے نکال کر قرآن کریم 2 لاکھ پیس جلائے گئے صرف 3 سال میں۔ اور کیوں؟ یہاں سے رپورٹ دی گئی کہ اگر تم مسلمانوں کو ختم کر دو گے، علماء کو ختم کر دو گے، قرآن کو ختم کر دو گے، تو پھر ملک میں کوئی سر اٹھانے والا نہیں ہوگا، پھر تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی۔ چنانچہ جب اتنی کثرت سے مسلمانوں کو قتل کیا جانے لگا، علماء کو قتل کرنے لگے، قرآن کو جلانے لگے، تو چند علماء کرام جو بڑی فکر رکھنے والے تھے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، دین کے لیے، انہوں نے سر جوڑ کر بیٹھا اور فکریں کرنے شروع کر دی۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، کروڑوں رحمتیں ان کی قبروں پر برسائے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اکابرین بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اب ہمارے اس ملک میں دین کا کیا ہوگا،
علماء کو قتل کرنے لگے، قرآن کو جلانے لگے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اس ملک سے اسلام اور دین مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ 1864 سے 1867 تک یہ حالت ہوئی۔ جب ایسا دیکھے اور علماء کی جب تعداد کم ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے چند علماء کرام کو یہ فکر دی اور انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ 1860 پر 6 عیسوی۔ اس مدرسے کا نام ہے دارالعلوم دیوبند۔ آپ دیکھ رہے ہیں 1864 سے 1867 کے درمیان میں 3 لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوا ہے۔ 51,000 50 پر 1,000 علماء کو شہید کیا گیا ہے۔ اس میں 2 لاکھ قرآن کریم جلائے گئے ہیں۔ اسی وقت اسی نازک مرحلے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دین کی حفاظت ہوگی۔ یہ دین کا قلعہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے نام سے ضلع سہارنپور یوپی میں دیوبند کے قصبے میں یہ مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ اور اس مدرسے میں ایک مسجد ہے، مسجد چھتہ کے نام سے۔ اس مسجد میں ایک انار کا درخت ہے، اس انار کے درخت کے نیچے 2 محمود نامی اللہ کے بندوں کے ذریعے سے وہاں مکتب سے شروع ہوا، جس میں دونوں کا نام محمود تھا۔ ایک استاذ حضرت شیخ الاسلام محمود دیوبندی اور ایک حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی۔ یہ دونوں محمود نے مدرسے کی بنیاد رکھی اور وہاں پھر مدرسہ شروع ہوا، اور آج دارالعلوم دیوبند جو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آج ہمارے ملک میں اگر کسی کو آزادی کی سانس مل رہی ہے تو خدا کی عزت و جلالت کی قسم علماء دیوبند کی مرہون منت ہے۔ علماء دیوبند کی قربانیوں سے ہمیں آزادی ملی ہے، اور دین کی جو نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے انہی علماء دیوبند کی کرم فرمائی ہے، ان کی محنتوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس مدرسے کی بنیاد اسی وقت رکھی گئی تھی کہ ہمارے اس ملک سے علماء اگر اسی طرح مٹتے رہے، قتل ہوتے رہے، تو پھر کون ہوگا جو ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، ایمان کی حفاظت ہو سکے اور مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہو سکے؟ تو اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ بہرحال ہمارے اس ملک کی آزادی میں ہماری قربانیاں زیادہ ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جب ہمارا یہ ملک آزاد ہوا 1857 کے بعد جو جنگ لڑی گئی 1947 تک 1947 تک جو جنگ ہوئی ہے، اس میں جو قربانیاں دی گئیں مسلمانوں نے بھی دی، غیروں نے بھی دی، لیکن افسوس ہے کہ 1947 سے پہلے جو 2 دور گزرے ہیں، جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اور بنگال کے ضلع مرشد آباد کے حاکم نواب سراج الدولہ نے جو قربانیاں دی ہیں، جو جنگیں لڑی ہیں، حالانکہ وہ بھی جنگ ہار گئے۔ اپنے وزیر میر جعفر کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ بھی جنگ ہار گئے، اور ہمارے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنے غداری میر صادق کی وجہ سے، غداری کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی جنگ ہار گئے، لیکن بہرحال قربانیاں ان حضرات نے جو دی ہیں اور آزادی کی جو راہ انہوں نے دکھلائی ہیں، 1947 کی جنگ آزادی میں اس کا کیا کچھ رول نہیں ہے؟ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، آپ اس مثال کو سمجھیں۔ 1947 کی جنگ آزادی میں مہاتما گاندھی جی، سبھاش چندر بوس جی اور غیروں کے جو بھی نام آتے ہیں، بے شک ان حضرات نے قربانیاں دی ہیں، لیکن میرے دوستو جو پہلے ہمارے ہیرو گزرے ہیں، مسلمان مجاہدین جو گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کو گروی تک رکھ دیا تھا، جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا ملک کی آزادی کے لیے، کیا ان کا ذکر نہ کیا جائے؟
کیا ان کا تذکرہ نہ ہو؟ کیا ان کا نام نہ لیا جائے؟ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح غیر ہماری قربانیوں کو فراموش کر رہے ہیں، غیر ہمارے مجاہدین فریڈم فائٹرز کے نام اپنی کتابوں سے مٹا رہے ہیں، ہم مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ بے انتہا غفلت پائی جا رہی ہے۔ ہم اپنے مجاہدین کا نام تک نہیں جانتے، چند نام ہمارے ذہنوں میں ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں ان کے نام بھی نہیں ہیں، ان کی قربانیاں تک یاد نہیں ہیں۔ میرے دوستو، ایک بات یاد رکھو، وہ جس کو اپنے بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، وہ جس کو اپنے بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے۔ اگر ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیاں یاد نہیں ہیں تو پھر ہمیں یہاں جینے کا حق نہیں ہے، ہم باوقار زندگی نہیں گزار سکتے، ہماری بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں گی۔ تو اس لیے غیروں کے نام ہٹانے سے، سلیبس چینج کرنے سے اور کتابوں سے ہمارے فریڈم فائٹرز کے نام ہٹانے سے ہم غفلت میں نہ رہیں۔ ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ تمہارے پروج، تمہارے اسلاف، تمہارے باپ دادا نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا اور تم اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہو، تم اس ملک کے اصلی حقدار ہو۔ اپنی نسلوں کو بتانا ہے۔ میرے دوستو، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو قربانیاں دی ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ حضرت جعفر تھانی سری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں سب نے قربانیاں دی ہیں۔ حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شاملی کے میدان میں شہید ہوئے، ان کے کنپٹی پہ وضو کرتے ہوئے گولی لگی تھی انگریز کی، اور الحمدللہ ابھی پچھلے سال میں ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر آیا ہوں۔ حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، تھانہ بھون میں ان کی قبر موجود ہے، ان کی قبر پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آپ اپنے مجاہدین کے ناموں کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ، حضرت شاہ عبد الحق فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے مجاہدین ہیں، ان کے نام یاد رکھیں، اپنی نسلوں کو بتائیں۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ غیر ہمارے ناموں کو مٹا رہے ہیں، ہماری قربانیوں کو فراموش کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی کم بڑے مجرم نہیں ہیں، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ ابھی ایک صاحب کا بتایا فون آیا، تو 15 اگست کو وہ اپنے علاقے میں پروگرام رکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ایک صاحب سے کہا کہ یہاں پروگرام رکھنا ہے، 15 اگست کو رات میں پروگرام رکھنا ہے، دن میں جھنڈا لہرانا ہے، تو آپ بھی شامل ہوئیے۔ تو وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ غیروں کا جلسہ ہے، یہ غیروں کا پروگرام ہے، ہمیں کیوں اس میں شامل ہوں گے؟ افسوس ہے، میں پچھلے 15 اگست کے موقع پر یا اس سے پہلے میں نے یہ آپ سے بتلایا تھا کہ جس طرح ہم جلسہ سیرت النبی مناتے ہیں، جلسہ سیرت النبی کرتے ہیں ثواب سمجھ کر، اسی طرح سے میں کہتا ہوں آپ نیک نیت کے ساتھ اللہ کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، آنے والی نسلوں کو سر اونچا کر کے زندگی گزارنے کے لیے آپ اگر 15 اگست کا پروگرام کرتے ہیں اپنے مجاہدین کی قربانیوں کو سننے کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی ثواب ملے گا، اس میں بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ غیروں کا پروگرام نہیں ہے۔ ہماری 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ جس طرح ہم 2 عیدیں مناتے ہیں، اسی طرح ہمارے ملک کی 2 عیدیں ہیں، ہمارے ملک کی 2 عیدیں ہیں، ایک 15 اگست ہے، دوسرا 26 جنوری ہے۔ 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا اور 26 جنوری کو ہمارا ملک جمہوری ملک بنا، سیکولر ملک بنا۔ دونوں پروگرام ہمیں کرنے ہیں اور ثواب کی نیت سے کریں، ہمارے مجاہدین کے کارناموں کو بتائیں، ہماری نسلوں کو بتائیں کہ ہمارا یہ ملک
بہت پیارا ملک ہے، ہمارے باپ دادا یہیں پیدا ہوئے، یہیں دفن ہیں، لہٰذا اس ملک سے محبت کرنا، اس ملک کے لیے قربانی دینا اور اس ملک پر ترچھی نگاہ رکھنے والوں کو، بری نظر رکھنے والوں کو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا، اس کے ساتھ دفاع کرنا، تو اپنی نسلوں کو یہ پیغام دینا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو آپ سے عرض کرتا ہوں اور انتہائی جذبے کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح سیرت النبی کے جلسے آپ مناتے ہیں، اسی طرح آپ 15 اگست کا پروگرام بھی کریں اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے محلے میں جو غیر مسلم آباد ہیں، اگر ہمارے علاقے میں غیر مسلم ہیں ان کو بھی دعوت دیں، ان کو کاٹنا نہیں ہے، ان کو اپنے سے الگ نہیں کرنا ہے، ان کے بھی لوگوں نے قربانی دی ہے، ہمارے بھی مسلمانوں نے قربانی دی ہے، دونوں نے مل کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اس لیے ہم انصاف کی بات کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی قربانیوں کو ہم فراموش کریں گے، ان کے بھی لوگوں نے قربانی دی ہے، اس وقت کے جتنے لوگ باشندگان ہند تھے سب نے قربانی دی ہے، لہٰذا 15 اگست کا پروگرام لازمی طور پر کریں، پبلسٹی کریں، مسلم محلوں میں جہاں جہاں موقع ہے، جہاں جہاں سرکل ہو، ایسی جگہوں پر پروگرام کر کے اس کی تشہیر کریں، قومی ترانہ گائیں، مجاہدین کے نام کے پلے کارڈز بنا کر لوگوں کو بتائیں، مٹھائیاں کھلائیں، خوشی منائیں، اس لیے کہ ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ تو میرے دوستو ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ مل کر 15 اگست کا پروگرام کریں گے، ان کو ایک اچھا پیغام جائے گا۔ اگر آپ پروگرام نہیں کریں گے تو اس سے ایک نیگیٹو اور منفی پیغام یہ جائے گا کہ مسلمانوں کو اس ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب ہم خوشی نہیں منائیں گے، جب ہم کوئی پروگرام نہیں کریں گے، جب ہم جھنڈے نہیں لہرائیں گے تو دوسروں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہی سمجھ میں آئے گا کہ ان کو ملک سے کوئی خوشی نہیں ہے، ان کو ملک کی آزادی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے ترنگے کا، جھنڈے کا اہتمام کیجیے، 15 اگست کے دن جھنڈا لہرائیے، اور غیر مسلم ہمارے بھائی جو ہیں، جو لیڈران ہیں، جو سوشل ورکرز ہیں، آپ ان کو اپنے اس پروگرام میں مدعو کریں، انشاءاللہ اس کا پیغام جائے گا۔ اور جو فرقہ پرست ہیں، جو نفرت کو ہوا دینے والے ہیں، جو انسانیت میں فرق کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا منہ کالا ہوگا، محبت کا دن آئے گا، اور جو اچھے دن ہمارے تھے انشاءاللہ اسی ماحول کو ہم دوبارہ واپس لانے کی کوشش میں کامیاب ہوں گے۔ اس لیے میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، آج 11 تاریخ ہے، 12، 13، 14، 15 اگست سے پہلے تیاریاں کر لیں، اور اپنے علاقے میں سرکل جہاں ہے، جہاں عام لوگ آتے جاتے ہوں، گزرتے ہوں، وہاں جھنڈا لہرائیں، اپنے مجاہدین کی بھی تصویریں، نام، ان کی چھوٹی سی ہسٹری، تاریخ، ہندوستان کی تاریخ وہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو آپ اس پروگرام کو غیروں کا پروگرام نہ سمجھیں، اس پروگرام کو یہ کہہ کر نظر انداز نہ کریں کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اگر ہم نے نہیں کیا تو کیا فرق پڑ گیا۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ جس طرح ہر سال پروگرام کرتے رہے ہیں 15 اگست کا، اس میں آپ پروگرام رکھیں، مائک کا انتظام کریں، تاکہ وہاں جو بات کہی جائے وہ آس پاس کے لوگوں تک پہنچ سکیں، اور وہاں آپ پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں، میڈیا والوں کو بھی بلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسی فضا اگر ہم قائم کریں گے تو ایک پیغام جائے گا، ایک اچھا نتیجہ آئے گا۔ مسلمانوں کے تئیں جو میڈیا کے ذریعے سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے، آپ اگر کچھ نہیں کریں گے، کرنے کے باوجود ہم سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو اور بھی نفرت بڑھے گی، اس لیے ہم ان کی نفرت کا جواب دیں۔ 15 اگست کا پروگرام دھوم دھام سے منائیں۔ دھوم دھام کا مطلب نہیں شراب و کباب چلے، میوزک کی جھنکار چلے، ایسا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ دھوم دھام کا مطلب ہے
خوشی کے طور پر آپ غیروں کو بھی بلائیں، اسٹیج لگائیں، ان کی تاریخوں کو بیان کریں، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو بتائیں کہ یہاں ہندو مسلم کس طرح سے مل کر رہتے رہے، کس طرح سے دونوں نے مل کر اس ہندوستان کو آزاد کرایا۔ تو یہ سب تاریخیں ان کو بتائیں گے تو انشاءاللہ فرقہ پرست میڈیا جو سال بھر کتے کی طرح بھوکتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے ایک پروگرام سے اس کی سازشوں پر پانی پھر جائے گا، ان کے سیاہ کارناموں کو اللہ تعالیٰ ہماری اس پیغام سے ختم کر دے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے 15 اگست کے پروگرام کو کریں، 26 اگست کے پروگرام کو اہتمام سے کریں اور اپنے مجاہدین کی قربانیاں اپنی نسلوں کو بتائیں تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔